اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ اسلام میں جو بھی شریعت کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ اللہ پاک احکم الحاکمین ہے، وہ جانتا ہے کہ دنیا میں بندوں کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس طرح ماں اپنے چھوٹے بچے کے بارے میں جانتی ہے کہ ابھی اس کو کس چیز کی حاجت ہے، اس کی آواز دوسرا کوئی پہچان نہیں سکتا، وہ کیا بول رہا ہے، وہ کیوں رو رہا ہے، وہ کس چیز کو مانگ رہا ہے، اس کی طلب اور تڑپ کیا ہے، ماں پہچان لیتی ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کا خالق ہے، احکم الحاکمین ہے، وہ ہماری ضرورتوں کو، حاجتوں کو پہچانتا ہے، اس لیے اس کا کوئی بھی حکم ہمارے فائدے سے ہٹ کر نہیں ہوتا۔ جب کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو اسے غسل دینا، کفن پہنانا اور اس کی نماز جنازہ ادا کرنا اور اس کو دفن کرنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ کسی ایک آدمی کے ذمے میں نہیں ہے کہ فلاں آدمی مر گیا ہے تو اس کا باپ یہ کام کرے یا اس کا بیٹا اس کام کو کرے، اس کے رشتہ دار کرے، نہیں۔ فرض کفایہ کا مطلب ہے جس جگہ پر یہ ضرورت پیش آئی وہاں جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے ذمے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں اس شہر میں انتقال ہوا کسی مسلمان کا، تو جن جن علاقوں میں یعنی جہاں جہاں پر بھی مسلمان رہتا ہے ان سب کے ذمے ہے کہ اس کا یہ سارے کام انجام دو۔ اگر 3-4 آدمیوں نے مل کر اس کام کو کر دیا تو سب کے ذمے سے وہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بھی آدمی نے نہ اس کو غسل دیا، نہ اس کو کفن پہنایا اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی تو پھر سارے محلے والے گنہگار ہو جائیں، سب کے سب، امام صاحب بھی گنہگار ہو جائیں، کسی کی بخشش نہیں ہوگی، سب کے ذمہ ہے۔ فرض کفایہ کا یہ مطلب ہے۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں موت ہوئی ہے اس کے اوپر فرض ہونا چاہیے، ان گھر والوں کے اوپر فرض ہونا چاہیے سارے کام کرنا، لیکن پورے محلے، پورے علاقے والوں کے اوپر اللہ نے کیوں فرض کیا ہے؟ مجموعی طور پر کیوں فرض کیا ہے؟ اگرچہ بعض آدمی ادا کر دیں گے تو سب کے اوپر سے وہ فرض اتر جاتا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی آدمی ادا نہیں کیا تو سب کے اوپر گناہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جہاں میت ہوئی اس کے رشتہ داروں کے اوپر یہ کام فرض کیوں نہیں کیا، سب کے اوپر کیوں فرض کیا ہے؟ یہ سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے۔ تو میں نے شروع میں بتایا ہے کہ اللہ کا کوئی بھی حکم حکمت سے ہٹ کر نہیں ہوتا، فائدے سے ہٹ کر نہیں ہوتا، اللہ کا ہر حکم حکمت کے ساتھ ہے۔ اب روزانہ اخبار پڑھتے ہیں، نیوز میں آپ کو خبریں ملتی رہتی ہیں کہ فلاں پہاڑ میں کوئی آدمی مر گیا، فلاں علاقے میں کسی کا انتقال ہو گیا۔ ابھی کل خبر آئی تھی
کہ آندھرا کا کوئی آدمی امریکہ میں مر گیا، غیر مسلم تھا، خیر اس سے کوئی ہمارا تعلق نہیں، ہمیں ایک مسئلہ سمجھانا ہے۔ ہم لوگ یہاں رہتے ہیں، ہمارا بیٹا کہاں رہتا ہے؟ مثال کے طور پر امریکہ میں رہتا ہے، انگلینڈ میں رہتا ہے، افریقہ میں رہتا ہے، سعودی میں رہتا ہے۔ اب اگر شریعت کا حکم یہ ہوتا کہ جو آدمی مرا ہے اس کے گھر والے اس کو کفن دیں، غسل دیں، نماز جنازہ ادا کریں تو پھر بہت مشکل ہو جاتا۔ سعودی عرب میں بیٹا مر گیا ہے، اب باپ کے اوپر مثال کے طور پر شریعت کی طرف سے فرض ہو کہ تم غسل دو، تم اس کو کفن دو، تم اس کی نماز جنازہ پڑھو، تو باپ کیا سعودی عرب جائے گا اب؟ یا اس کو وہاں سے یہاں لایا جائے گا؟ بہت مشکل مسئلہ ہو جاتا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے آسانی کے لیے یہ حکم دیا کہ سارے مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، 2-4 آدمی کر لو گے تو سب کے اوپر سے معاف ہو جائے گا۔ اب سعودی میں ہمارا بیٹا مر گیا ہے، وہاں کے چند مسلمانوں نے مل کر نماز جنازہ ادا کر دیا، غسل کرا دیا، کفن پہنا دیا اور اس کی تجہیز و تکفین سب ہو گئی، تو کیا ہو گیا؟ سب کے اوپر سے ذمہ داری اتر گئی۔ دیکھیے کتنی اللہ کی طرف سے حکمت پوشیدہ ہے اس میں کہ اللہ پاک نے سب کے اوپر یہ میت کے احکام کو فرض کر کے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ورنہ بہت مشکل ہو جاتا ہمارے لیے۔ جیسے زکوٰۃ ہے، جس آدمی کے پاس مال ہے اسی کے اوپر فرض ہے زکوٰۃ، اسی کو دینا پڑے گا۔ اس طرح یہ نماز جنازہ نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، سب کے اوپر فرض ہے، سب مل کر اس کام کو کرو۔ 2-4 آدمی نے مل کر کے کر دیا تو سارا کام سب کے اوپر سے اتر گیا۔ تو شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ حکمت کے ساتھ ہیں، وہ فائدے کے ساتھ ہیں، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے اور اس میں کسی بھی طرح کا کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ شریعت کے تمام احکام بالکل واضح ہیں، بالکل آسان ہے، سمجھنا چاہیں گے، عمل کرنا چاہیں گے تو بالکل آسان ہے۔ جو نہیں سمجھنا چاہتا ہے، جو عمل کرنا نہیں چاہتا ہے، اس کے لیے تو سب مشکل ہے، اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے۔ موت اس کا علاج ہے۔ جس کو دنیا میں نماز روزہ سمجھ میں نہ آئے، سمجھانے پر بھی وہ نہ سمجھے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ موت ہے۔ جب موت آ جائے گی سب پردے ہٹ جائیں گے، جب پتہ چل جائے گا کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔